الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے الحمدللہ. پچھلے ہفتے اللہ رب العزت کا القہار مبارک نام بتایا گیا تھا. ایک اور اللہ رب العزت کا نام ہے الوہاب. الوہاب یہ عربی میں وہابہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دینا. الوہاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ دینے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوہاب. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر قسم کی نعمتیں دینے والا اور بہت زیادہ دینے والا، ہمیشہ دینے والا، زندگی بھر دینے والا. ایک مطلب تو اس کا یہ الوہاب، دینے والا ہر قسم کی نعمت، کوئی ایک قسم کی نہیں، ہر قسم کی نعمت دینے والا. اب انسانوں کو دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے. صرف ایک قسم کی نہیں، ایک جیسی نہیں، ہر قسم کی نعمت. جسم میں دیکھ لیں، ہاتھ کی نعمت الگ ہے، پاؤں کی نعمت الگ ہے، آنکھ کی نعمت الگ ہے، زبان کی نعمت الگ ہے، دل اور دماغ کی نعمت الگ ہے. اوپر سے کتنی نعمتیں ہیں اور اندر سے کتنی نعمتیں ہیں. ہمارا جسم پورا نعمتوں کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ ہے، نعمتوں کا ڈبہ ہے. اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور الگ الگ قسم کی ہیں. ہر نعمت کا الگ الگ فائدہ ہے. ہم ہاتھ سے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پیر سے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، زبان سے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دل اور دماغ سے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں. سوچیے، تو اس کو کہتے ہیں الوہاب. ہر قسم کی نعمت، الگ الگ نعمتیں، بہت زیادہ دینے والا، ہمیشہ دینے والا، بلکہ زندگی بھر دینے والا. الوہاب اس کو کہتے ہیں. اسی طرح اس کا دوسرا مطلب آتا ہے، الوہاب کا دوسرا ترجمہ اور دوسری تشریح جو علماء نے کی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ بہت اہم ہے. الوہاب کہتے ہیں بلا عوض، بغیر بدلے کے دینے والا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسا ہے، کسی سے بدلہ نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، بغیر بدلے کے، بغیر غرض کے نعمتیں دیتا ہے. اب بتائیے، ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ انسان کے لیے، ہمارے لیے ماں باپ بھی آج کل کچھ دیتے ہیں اولاد کو، تو ان کو بھی امید ہوتی ہے. ماں باپ بچپن میں بچے کی خدمت کرتے ہیں تو انہیں امید ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں یہی بچے ہماری خدمت کریں گے. یعنی بدلے کی نیت ان کی بھی ہوتی ہے. ماں باپ جیسے محبت کرنے والے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بدلے کی نیت رکھتے ہیں کہ ہم بچپن میں ان کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، بچپن میں ان کی ضرورتوں کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہ بچے آگے چل کر ہمارے لیے ان سب چیزوں کا انتظام کریں گے. یا کم سے کم اتنی تو نیت سب کی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے دیں گے، اولاد کو پالیں گے، پوسیں گے. یہ بھی عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں کچھ نہ کچھ بدلہ ملے گا. تو انسان کو جو بھی کچھ دیتا ہے اس کی نیت بدلے کی ہوتی ہے، وہ بدلے میں دیتا ہے، عوض میں دیتا ہے، غرض سے دیتا ہے. بیوی، میاں بیوی کے تعلق کتنا اچھا ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، لیکن ان دونوں کے بھی آپس میں بدلے کی نیت ہے، غرض ہوتی ہے.
دونوں ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، دونوں کی غرض چھپی ہوئی ہے۔ اگر ایک نے ضرورت پوری نہیں کی تو دوسرا بھی لڑائی جھگڑے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر بیوی کو کما کر مت دو، ڈریس مت لے کر آؤ، کھانے کے لیے مت دو، تو پھر وہ کوئی خدمت کرے گی گھر کی؟ کبھی بھی نہیں۔ اور کرے گی بھی تو پھر احسان جتلائے گی، کرے گی بھی تو احسان جتلائے گی۔ تو اللہ رب العزت وہاب ہے۔ کیا مطلب؟ بغیر عوض کے، بغیر غرض کے، بغیر بدلے کے دینے والا، اور بہت زیادہ دینے والا۔ سبحان اللہ، کتنا کچھ اس نے دیا ہے، اور آج تک ہم سے پیسے ہاتھ دیے، پیر دیے، جسم دیا، آنکھیں دی، کوئی پیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض ہم سے جڑی ہوئی نہیں ہے کہ یہ انسان پیدا ہو رہا ہے، یہ انسان میرے کام آئے گا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی غرض نہیں۔ بغیر غرض کے، بغیر بدلے کے وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ وہاب، بلا عوض دینے والا، بغیر غرض کے دینے والا، کچھ لیتا نہیں ہے اور سب کچھ دے دیتا ہے، وہاب۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ وہاب اللہ تعالیٰ کا نام بھی آیا ہے، اور اسی صیغے سے وہاب یہب یہ کئی جگہ آیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ایک طرف تو اہل بدعت، جو بدعتی لوگ ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کیا، دوسری طرف اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا راسخون فی العلم کے، جو علم میں پختہ ہیں، جو علم میں پختہ ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے وہاں نقل کی ہے۔ اور راسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام میں جتنی آیتیں ہیں، چاہے وہ محکمات ہو یا متشابہات ہوں، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، محکم، جس میں کوئی حکم دیا گیا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی، کچھ متشابہات ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے صورتوں کے شروع میں جو الف لام میم یہ حروف آتے ہیں، ان حروف کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسی طرح اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی آیتیں آتی ہیں، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ آتا ہے، تو ان چیزوں کو اللہ کے حوالے، اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر آگے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، ہدایت دینے کے بعد تو نے ایک مرتبہ ہدایت دے دی ہے، اب ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں دلوں کے ٹیڑھے پن سے بچا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت نصیب فرما، انک انت الوہاب، تو ہی بغیر بدلے کے بہت زیادہ دینے والا ہے۔ دیکھیے وہاب، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پختہ علم والے ہیں، ان کی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ تو یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ ایمان پر خاتمہ مل جائے، کسی کا دل ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جائے، کوئی شخص ہدایت کے راستے پر آنے کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جائے، کسی کے دل کو ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ اس کے دل میں کجی نہ آئے، کفر نہ آئے، گمراہی نہ آئے، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور بغیر بدلے کے۔ یہ ہمارے اعمال پر نہیں ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گا، یہ اللہ کے فضل سے ملے گا،
ایمان پر خاتمہ ہے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنا ہے، صحیح راستے پر آنے کے بعد گمراہی سے بچنا ہے۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کیا، انک انت الوہاب، اے اللہ آپ وہاب ہیں، بغیر عوض کے دینے والے ہیں۔ اسی طرح اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد دینا بھی ایسی چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، یہ اللہ کا خاص تحفہ ہوتا ہے۔ اولاد اللہ کا خاص تحفہ ہے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے۔ یہ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جو منی ٹپکاتے ہو عورتوں کے رحم میں، جب انسان کا نطفہ جاتا ہے، شوہر کا نطفہ جب بیوی کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس سے بچہ پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو، پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بتائیے، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، ساری رپورٹیں نارمل ہوتی ہیں، ساری رپورٹیں اچھی ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں میاں بیوی ہر طرح سے صحت یاب ہیں، بچہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ جو وہاب ہے، جو اولاد خاص ان کا تحفہ ہے، وہ نہیں دینا چاہتے تو پھر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اولاد کے دینے کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہی صیغہ استعمال کیا ہے 25ویں پارے میں، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے گفٹ دیتا ہے، تحفہ، ہبہ، جس کو چاہتا ہے خالی لڑکے، جس کو چاہتا ہے خالی لڑکیاں، اور جس کو چاہتا ہے دونوں بھی دیتا ہے۔ یہ اولاد دینا خاص اللہ کا تحفہ ہی ہے، خاص اللہ کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کیسی بھی دوائیں استعمال کر لیں، کون سا بھی آپریشن کرا لیں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد اللہ کا خاص تحفہ ہے، یہ انسان کو بغیر بدلے کے ملتا ہے، انسان کچھ دیتا نہیں اس کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ فری میں بطور تحفے کے اولاد دیتا ہے، بطور تحفے کے اولاد دیتا ہے۔ اسی لیے کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کو جلدی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے یہی نام سے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 100 سال تک اولاد نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ویسے یہ موسم وہی چل رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے جو دعا کی تھی یہی اس صیغے کے ساتھ، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے تحفہ دے دے۔ یہ وہاب سے جو صیغہ نکلا ہے، وہاب یہب، اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، بطور تحفے کے، بطور گفٹ کے۔ تو اللہ رب العزت بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اونچا ہے، اتنے وہ اللہ کے قریبی ہیں، اور اللہ سے ان کو اتنی محبت ہے، اور خود اللہ کو بھی ان سے اتنی محبت ہے، اللہ کو بھی ان سے محبت ہے، اور ان کو بھی اللہ سے بے مثال محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بیٹا کیسا دیا؟ انہوں نے کہا تھا مجھے نیک بیٹا دے، انہوں نے کہا مجھے من الصالحین، نیک بیٹا دے، تو اللہ رب العزت نے فبشرناہ بغلام حلیم، نیک سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بردبار بچہ دے دیا، با اخلاق، ہر مصیبت کو خوشی سے جھیلنے والا، حتیٰ کہ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے، ظاہر میں دیکھا جائے تو بچہ کیسے اپنے آپ کو پیش کرے گا مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے، اپنی گردن ذبح ہونے کے لیے، لیکن اس عمل کو بھی وہ بچہ خوشی سے برداشت کر گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی ایسی دی تھی، بغلام حلیم، انہوں نے مانگا جو تھا اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کو دے دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی صیغے سے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی بڑھاپے تک اولاد نہیں تھی، 100 سال کے اوپر عمر چلی گئی اور اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے بھی اسی نام سے اللہ رب العزت سے دعا کی، انہوں نے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے جب ان کو اولاد دی، انہوں نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد۔ اولاد مانگنے کا بھی سلیقہ ہمیں نبیوں سے سیکھنا چاہیے، اولاد مانگنے کا سلیقہ بھی، دعاؤں کا سلیقہ نبیوں سے سیکھنا چاہیے کہ نبی کس وقت کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں اس وقت الفاظ زبان سے کتنے پیارے بولتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مانگنے کا ڈھنگ ہے، یہ بھی ایک مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی حبلی، اے اللہ مجھے تحفے میں دے دے، اور کیسی اولاد دے؟ ذریۃ طیبہ،
پاکیزہ اولاد، صرف اولاد نہیں، کیونکہ بعض مرتبہ اولاد ہوتی ہے، خالی اولاد اگر انسان مانگ لے تو بعض مرتبہ اولاد ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ درد سر ہوتی ہے، وہ زندگی کے لیے انسان کا جینا مشکل کر دیتی ہے، وہ انسان کی دنیا کو جہنم بنا دیتی ہے، ایسی اولاد مل جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اولاد اتنی نالائق ہوتی ہے، اتنی خراب ہوتی ہے اور اتنی نافرمان ہوتی ہے کہ ماں باپ ان کے مرنے کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ جو ماں باپ پہلے ان کے پیدا ہونے کے لیے دعا کرتے تھے اب مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو خالی اولاد نہیں مانگنا چاہیے، کبھی بھی اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگنی چاہیے، پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے، دین کے سچے خادم مانگنے چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک تو پاکیزہ اولاد مانگی، اور اس کے بعد ایک جگہ قرآن میں انہوں نے کہا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں 99، اس میں سے انہوں نے وارث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سوچ کر جو چیز انسان مانگ رہا ہے وہاں اسی کے حساب سے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اولاد مانگ رہا ہے اور یہ کہے اے اللہ تو غفار ہے مجھے اولاد دے دے، تو اس میں جوڑ نہیں ہے۔ غفار کے معنی ہے بخشنے والا، گناہ معاف کرنے والا۔ اب اولاد مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تو غفار ہے مجھے اولاد دے دے، تو اس میں جوڑ نہیں ہے۔ جو چیز مانگ رہے ہیں اسی کے مناسب نام لینا چاہیے۔ رزق مانگ رہے ہیں تو کہنا چاہیے کہ اللہ آپ وہاب ہیں یا آپ رزاق ہیں، مجھے رزق دے دیجیے، یہ جوڑ بیٹھ رہا ہے۔ تو جو چیز مانگی جا رہی اس کے حساب سے اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ تو اب اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وراثت کے لیے۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا میں خیر الوارثین کہا، اللہ تو بہترین وارث، وہی نام اللہ کا الوارث، وہ نام لے کر اللہ سے دعا مانگے۔ تو نبی جو دعائیں مانگتے ہیں ان کے الفاظ میں اور ان کے آگے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا نام لگاتے ہیں اس میں بھی ایک خاص حکمت ہوتی ہے، اس میں ایک خاص حکمت ہوتی ہے۔ تو خیر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اولاد نہیں تھی، 100 سال کے اوپر عمر ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو اولاد دی، وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو اولاد، انت خیر الوارثین انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، کہ ہم نے ان کو اہل اولاد دے دی اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یعنی ان کی بیوی میں کچھ بیماری تھی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے وہ بیماری ٹھیک کر دی، اپنی قدرت سے وہ بیماری ٹھیک کر دی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو 100 سال کے بعد صرف بیٹا نہیں ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بہترین بیٹا اور بہترین اولاد اللہ نے عطا فرمائی، جن کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی تھی۔ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، بچپن میں ان کو کتاب دے دی، ان کی خصوصیت ہے، اور ایسا ان کو بنا دیا کہ ان کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، یہ بھی ان کی خاصیت ہے۔ تو خیر یہ وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ دینے والا ہے اور بغیر عوض کے دینے والا ہے، بغیر کچھ لیتا نہیں ہے اور سب کچھ دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہاب، کچھ لیتا نہیں ہے اور سب کچھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک تو اولاد کا ہونا، اولاد ملنا یہ بھی اللہ کی خاص نعمت ہے، خاص تحفہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، اولاد ہونے میں انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ اللہ کے وہاب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کو اولاد دیتا ہے، یہ اللہ کا خاص گفٹ ہے، خاص تحفہ ہے۔ تو ایک تو اولاد کا ہونا خاص تحفہ ہے، اور اولاد کا نیک ہونا بھی ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ انسان اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کی صفات ذکر کی ہے 19 پارے میں، تو وہاں پر ان کی دعا ذکر کی ہے کہ یہ عباد الرحمن جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے۔ وہاں بھی انہوں نے دعا کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے اسی وہاب نام سے ایک لفظ نکلا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر۔ اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو صحیح کر سکیں، ہمارے اندر انسان جو ہے بیوی اور بچوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، پوری دنیا کی تربیت کر لے گا، پوری دنیا کو ٹھیک کر لے گا۔ وہ کتنے علماء، صلحاء، محدثین، نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے، پوری دنیا کو درست کرتے ہیں وہ، لیکن ان کی اولاد ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی اولاد ان کے قابو میں نہیں آتی، ان کی اولاد ان سے نہیں سدھرتی، بیوی نہیں سدھرتی۔ تو یہ بیوی بھی انسان کی وجہ سے سدھر جائے، انسان کے بولنے پر وہ نیک بن جائے، اولاد بھی نیک بن جائے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے،
اس لیے یہ لوگ اللہ کے خاص بندے جو ہیں اسی لفظ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم ان کو جب بھی دیکھیں تیری اطاعت کرتے ہوئے دیکھیں، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ جب وہ گناہوں سے بچے، اللہ کی فرما برداری کرے، اس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک ہے، میری اولاد اللہ کی مطیع ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی بات مانتی ہے، نیک ہے۔ یہ دیکھ کر ہی ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود کہا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، یہاں بھی وہی وہاب سے جو لفظ نکلا ہے حب لنا، اے اللہ تو ہمیں تحفے کے طور پر ہماری بیوی بچوں کو نیک بنا کر دے دے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ پورا گھر ہمارا دیندار ہو، پورا گھر متقی پرہیزگار ہو، پورا گھر نیک ہو، پورا گھر اللہ کی بات ماننے والا ہو، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ اس کو بطور تحفے کے ہمیں دے دے۔ ربنا حب لنا، یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگنا چاہیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر بطور تحفہ ہمیں دے دے، بطور تحفہ، بطور گفٹ کے دے دے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہمارے پورے گھر میں سب بیوی بھی اور جتنے بچے ہیں سب متقی ہوں، اور میں بھی متقی ہوں، ان کا امام بن جاؤں گا، ان کا سردار بن جاؤں گا۔ یہ آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اولاد اس لیے بھی اچھی نہیں ہوتی کہ ماں باپ خود نیک بننا نہیں چاہتے۔ ماں باپ چاہتے ہیں، باپ چاہتا ہے کہ میں سگریٹ پیوں، میں ساری عیاشی کروں، میں گناہ کروں، میں لڑکیوں کو دیکھوں، میں حرام کام کروں اور میری اولاد نیک بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اس آیت میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ تم بھی نیک بنو پہلے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کیا مطلب؟ ہمارے گھر میں سب متقی ہوں اور میں بھی متقیوں کا امام یعنی سردار بن جاؤں، تقوی میں ان سے تھوڑا آگے ہوں، میں اپنے گھر والوں بیوی بچوں میں تقوی میں تھوڑا آگے بن کر میں ان کا امام بن جاؤں۔ امام آگے ہوتا ہے نا، تو تقوی میں بیوی بچوں سے بھی آگے ہوں۔ یہ نہیں کہ میں حرام کام کروں اور میرے بیوی بچے سدھر جائیں، میں دعا کر رہا ہوں، فلاں سے دعا کروا رہا ہوں، تمنا کر رہا ہوں، تو تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، خالی دعاؤں سے نہیں ہوگا جب تک کہ خود کوشش نہیں کریں گے، خود نیک بن کر عملی طور پر بچوں کو اور بیوی کو نہیں بتائیں گے متقی بن کر، تو گھر والے بھی متقی نہیں بن سکتے۔ خیر، اللہ رب العزت کا نام ہے وہاب، بلا عوض دینے والا، کچھ لیتا نہیں ہے اور سب کچھ دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہاب۔ اسی نام سے ہمیں رزق مانگنا چاہیے، اولاد مانگنی چاہیے، ساری نعمتیں مانگنی چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے اللہ کا یہ نام جو ہے وہاب۔ سبحان اللہ، قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہے 23 بارے میں کہ اللہ کے اس نام سے جو مانگتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کا وہاب نام لے کر مانگے گا، اس نام کی برکت سے اس کو جو کچھ ملے گا اس پر حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بھی مال مل جائے، دنیا کی چیزیں مل جائیں، اولاد مل جائے، اگر اس نام سے کسی نے مانگا ہے تو اس کو پھر حساب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے 23 بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اسی نام کے، ربی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسا ملک دے، ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد قیامت تک کسی کو نہیں ملنی چاہیے، اتنی زبردست بادشاہت تو مجھے عطا فرما، انک انت الوہاب۔ انہوں نے اللہ کا یہی نام لیا، اے اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے اور بغیر کچھ لیے ہوئے دینے والا ہے، اس لیے تو مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو قیامت تک میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو پھر سبحان اللہ، اللہ نے کیسی بادشاہت دی؟ اللہ نے خود کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسی بادشاہت دے دی جو قیامت تک کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی بادشاہ کو ہوا پر کنٹرول مل سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر کنٹرول دے دیا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع کر دیا، وہ ان کو لے کر چلتی تھی نرمی کے ساتھ، رخان حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے تھے۔ اور کتنی تیز رفتار تھی، وہ کتنی تیزی سے سفر ہوتا تھا، غدوها شہر ورواحها شہر، آدھے دن میں صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، صبح سے لے کر دوپہر تک، غدو اتنے ٹائم میں وہ 1 مہینے کا سفر کرا دیتی تھی، اور دوپہر سے لے کر شام تک 1 مہینے کا سفر، یعنی ایک دن میں وہ 2 مہینے کا سفر کرا دیتی تھی۔ اتنی تیز رفتار سواری، اور ایسی چیز اللہ نے ان کو اس نام کی برکت سے عطا فرمائی، اس نام کی برکت سے، وہاب نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی
کہ ایک تو ہوا ان کے تابع، پھر آگے والشیاطین کل بناء وغواص، شیطانوں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا. شیطان جنات بھی ہیں اور شیطان بھی ان کے تابع ہو گئے. شیطان کیا کرتے تھے؟ بنا، عمارتیں ان کو بنا بنا کر دیتے تھے، بہت زیادہ عمارتیں. بنا کہتے ہیں بہت زیادہ عمارتیں بنانے والا، تو بہت زیادہ عمارتیں بنا کر دیتے تھے. وغواص، سمندروں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات موتی نکال کر دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ان کو شیطانوں پر حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت، شیطان ان کی بات مان رہے ہیں. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، جو سرکش شیاطین ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت تھی کہ شیطان ان کو نظر آتے تھے. جو شیطان ان کی بات نہیں مانتا تھا وہ اس کو زنجیر لگا کر، اس کو زنجیر میں بند کر کے، زنجیر میں اس کو لپیٹ کر کے اس کو کسی جزیرے میں قید کر دیتے تھے. اللہ اکبر، اتنا کنٹرول، اتنی زبردست بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. وآخرین مقرنین فی الاصفاد. پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سب ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ سب ہم نے اتنی بڑی بادشاہت دے دی ہے، یہ رکھو. اب تم فمنن او امسک بغیر حساب، اسے خرچ کرو یا روکے رکھو، یہ تم سے اب اس پر کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ فمنن، اس کو خرچ کرو، او امسک، یا روکے رکھو، بغیر حساب، اب تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. تو اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اس سے مفسرین نے، علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہاب اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ اس نام کی برکت سے انسان کو جو بھی ملے گا، انسان اگر اس نام کا واسطہ دے کر، اس نام کا حوالہ دے کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے اور جو اس کو ملے گا تو اس پر حساب بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے وہاب. یہ آج تو عرفے کا دن ہے ہمارے پاس ہندوستان کے حساب سے، تو یہ تو خاص دعا کا دن ہے، یہ تو خاص مانگنے کا دن ہے. یہ خاص حاجیوں کو عرفات میں بلایا ہی جاتا ہے، ان کا ایک ہی عمل ہوتا ہے، صبح سے شام تک دعا کرنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے عرفات کے میدان میں، اور ان کا خاص عمل دعا ہے کہ آج قبولیت دعا کا سب سے بڑا دن ہے، قبولیت دعا کا سب سے بڑا دن ہے. اس لیے ہمیں خاص دعا کرنی چاہیے. ہر جو چیز کی کمی ہے، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، سب کو اللہ رب العزت کا اس مبارک نام لے کر زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.